علیکم، میں امداد سمرو۔ چند انتہائی اہم ڈیولپمنٹس پر بات کرنی ہے۔ ایک تو ہے سندھ میں احتجاج، پورا کا پورا سندھ آج بھی سراپا احتجاج۔ معاملہ کینالز کا ہے۔ آج ایسا کیا موقع تھا کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے؟ ایک تو اس پر بات ہوگی۔ دوسرا، عمران خان صاحب کو آج عدالت میں پیش کیے جانا تھا، یا تو ویڈیو لنک پر درشن یا بذات خود عمران خان صاحب کی پیشی، تو اس پر عمل نہیں ہوا۔ اب کیا ہوگا، یہ سوال ہے۔ معاملہ کیونکہ کینالز کا ہے، سندھ کی تحریک کا ہے، تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پوتے ہیں، اب ذوالفقار علی بھٹو ثانی کہہ دیں، جونیئر کہہ دیں، یا خالی ذوالفقار علی بھٹو ولد شہید میر مرتضیٰ بھٹو کہے تو بھی بات کام چل جاتا ہے۔ انہوں نے سیاست میں آنے کا باضابطہ اعلان کیا ہے اپنے باپ کی پارٹی پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے پلیٹ فارم سے، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ یہ چند اہم معاملات ہیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ معاملہ، کل ایک بدماشی دیکھی گئی تھی لاہور کی سڑکوں پر۔ سیکورٹی گارڈز نے ایک راہگیر کار سوار پر تشدد کیا تھا، اور پھر وی وی آئی پی پروٹوکول تھا کسی کا، اور پھر وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ گرفتار تو ہو گئے، لیکن جن کے لیے وہ سیکورٹی کا بندوبست کیا گیا تھا وہ کون تھے، اور اس طرح کی سیکورٹی کس طرح دی جاتی ہے، کس طرح لی جاتی ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں سیکورٹی گارڈز، اور کس کے تابع ہوتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنی ہیں۔ جو دریاؤں کا معاملہ ہے، جو کینالز کا معاملہ ہے، اس پر میں ویڈیو کے آخر میں بات کروں گا۔ پہلے عمران خان صاحب کا معاملہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان سے ملاقاتیں ریگولر ہوں ان کے لوگوں کی، لیکن اب کچھ وقت سے یہ ہوا ہے کہ خاندان کی ملاقات، زبردستی خاندان کی ملاقات کروا لی جائے، وکلاء کی ملاقات، بالکل جی وکلاء کر ملاقات کر لیں، لیکن ایک سیاسی ملاقاتیں ہوتی تھی۔ عمران خان سیاستدان ہے، سیاسی ملاقاتوں پر کم از کم مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، مطلب میں اس پر تنقید نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال جیل مینول، جیل پروٹوکولز ہوتے ہیں، جس پر پچھلی عدالتی سماعت پر عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا تھا کہ دیکھیں جی آپ کے جو احکامات ہیں نا عدالتی، ان کے مطابق بلکہ ان سے آگے جا کر ملاقاتیں کرواتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سیاسی میٹنگز ہیں یہ تو جیل مینولز کے مطابق ہوتی نہیں ہیں، خوراک، کھانا پینا، بچوں سے فون پہ کبھی کبھی بات کروانا، اور میاں بیوی کی علیحدگی میں ملاقات کرواتے ہیں، وہ بھی ہم کروا چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل پرسوں ٹویٹ کیا تھا کہ میری الگ سے ملاقات کروائی جائے بشریٰ بی بی سے، ان کا رائٹ ہے۔ میاں بیوی جیل مینول میں بھی اور دنیا کے ہر قانون میں میاں بیوی، اگر کوئی شادی شدہ ہے قیدی اور عورت آزاد ہے، یا مرد آزاد ہے اور بیوی قید میں ہے، یا دونوں قید میں ہیں، تو ایک 10 یا 15 دن کے بعد ان کی ایک پرائیویٹ ملاقات بنتی ہے، اور فطری بھی بنتی ہے، ملاقات ہونی چاہیے۔ تو وہ عمران خان صاحب نے اس ملاقات کا تقاضا کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال اب ملاقاتیں کچھ ہوتی ہیں، نہیں بھی ہوتی، تو یہ ایک پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب۔ مشال یوسفزئی سے عمران خان صاحب کی ملاقات رکوائے جانے کے خلاف پٹیشن تھی، حالانکہ عمران خان صاحب کی وکیل مشال یوسفزئی نہیں ہے۔ مشال یوسفزئی صاحب کو بشریٰ بی بی نے اپنی ترجمانی سے بھی ہٹا دیا تھا، لیکن مشال یوسفزئی کہتی ہے کہ میں تو عمران خان کی وکیل ہوں، میری ملاقات کروائی جائے۔ اب اس درخواست پر جو عدالتی احکامات ہیں اس پر ہم اور تبصرہ تو نہیں کر سکتے سوائے حیرت کے اظہار کے کہ عدالتیں کس حد تک آگے جا رہی ہیں، یا خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جی جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کو طلب کیا اور ان کو کہا کہ جی آپ ملاقات ہم نے حکم دیا تھا تو ان کی ملاقات کیوں نہیں کرواتے، اور عمران خان صاحب سے ہم نے پوچھنا ہے، عمران خان سے پوچھ کر آئے کہ جی یہ مشال یوسفزئی ان کی وکیل ہیں یا نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی مشال یوسفزئی وکیل ہیں نا، تو عمران خان صاحب ایک اپنے باقی وکیلوں کے ہمراہ ان کے ذریعے ایک بھیج سکتے وکالت نامہ کہ جی میری وکیل مشال یوسفزئی صاحب آپ ہی ہیں۔ وہ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ کالے کوٹ والوں کی لڑائی ہے۔ وہ کہا تھا کل کیا نام ہے ان کا، پیپلز پارٹی کے نادر نبیل گبول صاحب نے، کہ کالے کوٹ والوں کی لڑائی ہے۔ انہوں نے آفر کی تھی ان کو پی ٹی آئی سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی، کیا نام ہے، شیر افضل مروت صاحب کو۔ بہرحال اس پر کسی اور ولاگ میں لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے اس پر۔ تو انہوں نے کہا کالے کوٹ والوں کی آپس میں جو لڑائی ہے اس میں شیر افضل مروت صاحب اس کا شکار بنے، تو کالے کوٹ والوں کی لڑائی ہے، یعنی پی ٹی آئی کے کالے کوٹ والے آپس میں، عمران خان کے وکلاء کی لڑائی ہے۔ کبھی فیصل چودھری کو ان کیا جاتا ہے، کبھی ان کو آؤٹ کیا جاتا ہے، کبھی شیر افضل مروت ان ہوتے ہیں، کبھی وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کبھی نعیم پنچوتا ان ہوتے ہیں، کبھی وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی لڑائی ہے۔
تو بہرحال تو انہوں نے ان سے پوچھ کر بتائیں کہ مشال یوسف زئی ان کی وکیل ہیں یا نہیں. عدالت نے کہا کہ عدالت حکم کی توہین ہے، یعنی آپ نے ہمیں نہیں بتایا. یہ مشال یوسف زئی کے معاملے پر عدالت کھڑی ہو گئی ہے. اچھا، گزشتہ سماعت پر فریقین کی رضامندی سے ہوا تھا کہ جی آپ پوچھ کر بتائیں گے، اور اب آپ اس حکم پر عمل نہیں کرتے. گزشتہ سماعت پر عدالت نے پٹیشنر کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کا حکم دیا تھا. یہ اب آپ نے کیونکہ حکم عدولی کی ہے تو لہٰذا آپ نے بادی نظر میں توہین عدالت کی ہے. اب آپ 2 بجے تک، آج جو 2 بجے گزر گئے، 2 بجے تک آپ نے عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنا ہے. اگر ویڈیو لنک پر 2 بجے پیش نہیں کریں گے تو 3 بجے ذاتی حیثیت میں آپ عمران خان کو پیش کریں. تو اس کے بعد جناب اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے پیش ہو کر عدالت کو بتایا کہ یہ ہماری بات ہوئی ہے متعلقہ حکام سے، آئی جی سے بھی اور دیگر جو متعلقہ حکام ہیں. انہوں نے کہا کہ جی سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اس لیے عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرا جیل کا لنک بھی ڈاؤن ہے، اس لیے عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پر بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. عموماً میں آپ جب یہ جو لاہور کا یہ جو جیل ہے اپنا کیمپ جیل ہمارے دفتر کے پاس ہی دور 1-1.5 کلومیٹر پر، ادھر وہاں سے گزریں گے تو آپ کے سگنلز ڈاؤن ہو جائیں گے. حیدرآباد میں اکثر حیدرآباد سینٹرل جیل سے گزرتا ہوں تو وہاں پر سگنل غائب ہو جاتے ہیں. سکر سینٹرل جیل بالکل دریا کے کنارے پر ہے، وہاں سے آپ گزریں تو ڈاؤن ہو جاتا ہے لنک سارا کچھ، وہ اپنا سگنل ڈاؤن ہو جاتے ہیں کیونکہ جیلز کے اندر جیمر لگے ہوتے ہیں جیلز کے اندر. بہرحال جج صاحب نے کہا کہ نہیں آپ بندوبست کریں، تو پھر وہاں پر یہ بندوبست کیا جا سکتا تھا کہ جو یہ پی ٹی سی ایل کی لائن ہے اس کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے ویڈیو لنک پر عمران خان صاحب کو پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پیش نہیں کیا جانا تھا، اس کا امکان تھا ہی نہیں. جج صاحب نے حکم دے دیا، حکم پر عمل نہیں ہونا تھا. تو بہرحال اب اس پر جج صاحب نے توہین عدالت لگانی نہیں لگانی وہ تو بات کی بات ہے، دیکھا جائے گا. دوسرا معاملہ کہ جو کل یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اب اس میں یہ جو اپنا بیجنگ انڈر پاس میں سیکورٹی گارڈ نے ایک شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا. آج صبح کے ویلاگ میں اس کی ڈیٹیل ہے. پولیس کے مطابق وہ جو 4 سیکورٹی گارڈ تھے ان کو پکڑ لیا گیا ہے. کوئی ایک پادری تھے، انہوں نے ایک کسی تقریب میں وہ گئے تھے، ان کے ساتھ کچھ امریکی مہمان تھے، لہٰذا انہوں نے پرائیویٹ سیکورٹی ہائر کی ہوئی تھی. تو یہ وہ والی سیکورٹی ہے اور انہوں نے لوگوں پر تشدد کیا. اچھا، اب عموماً اگر کوئی سیکورٹی ریگولر کسی کے ساتھ ہوتی ہے نا، مطلب کسی نے کسی بھی سیکورٹی کمپنی سے، پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی سے ریگولر گارڈ لے لیے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے 4 مہینے، تو وہ اس طرح کا اندھ نہیں مچاتے، ہنیر نہیں ڈالتے. یہ والے سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں نا، یہ والے سیکورٹی گارڈز کرتے کیا ہیں، یہ ہوتے اس طرح کے کہ جی ایک دن میں 2 ڈالے 3 ڈالے آپ کو مل جائیں، آپ جتنے لیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ آپ کو وہ چارج کرتی ہے کمپنی، اور 5-7 سیکورٹی گارڈز آپ کو دے دیتے ہیں. تو پھر یہ والے جو ہیں بدماش بنے پھرتے ہیں کیونکہ بعد میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے. لیکن بہرحال پھر پولیس کے مطابق جیسے یہ واقعہ رپورٹ ہوا تو پھر ایلیٹ فورس نے جا کر ڈولفن نے جا کر ان کو پکڑا اور گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. FIR بھی درج ہو گئی ہے. عمران نامی نوجوان جو تاجر تھا جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہ بدماشی ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ جو جن کے لیے یہ سیکورٹی تھی ان کا کوئی اس میں قصور ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی گاڑی میں تھے، یہ سیکورٹی والے الگ سے ڈالوں میں تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ باہر کیا ہوا. اور اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کڑمس مچ گیا نا، تو وہ تو اپنی گاڑی لے کے نکل جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا بدتمیز لوگ ہمارے گارڈ آ گئے. تو بہرحال یہ جو VIP کلچر، یہ ڈالا کلچر، پروٹوکول کلچر، یہ تباہی ہے. اور اسلحہ پرائیویٹ کسی کے پاس ہونا ہے اس سے بھی بڑی تباہی ہے. تو یہ اس کا ساکشانہ ہے. چلیں جی، اچھا اب میں آتا ہوں آج جو احتجاج کی میں نے بات کی تھی. آج دریاؤں کا عالمی دن ہے. اقوام متحدہ کے 2 سابق سیکرٹری جنرل کہہ چکے ہوئے ہیں کہ آئندہ جو جنگیں ہوں گی وہ پانی پر ہوں گی. اور ظاہر ہے ہم نے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، انڈیا نے کشمیر پر اس لیے قبضہ کر رکھا ہوا ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے. شہرگ کشمیر اس لیے ہے کہ کشمیر سے پانی آتے ہیں. یہ تو ہماری قسمت ہے نا کہ دریائے سندھ تبت سے نکلتا ہے، لداخ سے اور کچھ انڈیا کے کچھ حصوں سے ہوتا ہوا پھر پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے، گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا، اسکردو سے ہوتا ہوا، پھر KPK سے پھر پنجاب، اور پنجاب کے بعد وسیب سے ہوتا ہوا سندھ چلا جاتا ہے، اور جا کر بقول رضا علی عابدی صاحب کہ پھر وہ جا کر پھیل جاتا ہے ڈیلٹا کے پاس، اور یوں جیسے ماں نے اپنی آغوش میں لے لیا اور پھر سمندر میں سمو جاتا ہے. تو یہ دریائے سندھ کی کہانی ہے. تو دریائے سندھ کو اس لیے
انڈیا اس پر ڈیم نہیں بنا سکا. کوشش بڑی کی تھی. اور پھر دریائے سندھ جو ہے وہ جو اس کی وجہ سے پورا جو اس خطے کا نام ہے یا یہاں کی جو سپت سندھو اور سندھو گھاٹی، سندھو وادی، وادی سندھ کی تہذیب، انڈیا، ہندوستان، یہ سارے دریائے سندھ کے اوپر نام ہے. یعنی یہ جو پورا سب کانٹیننٹ ہے اس کی جو شناخت، جو نام اس پر پڑے وہ سارے کے سارے دریائے سندھ کے نام سے پڑے. تو بہرحال تو وہ دریائے سندھ کے اوپر بھی انڈیا قبضہ کر سکتا تھا اگر گنجائش ہوتی تو باقی دریا ہمارے اس نے جو کشمیر سے نکلتے اس پر تو اس نے قبضہ کر لیا. پھر بیچ بوجھ دیے، معاہدہ کر لیا، وہاں انہوں نے ڈیمز بنا لیے. تو جس پر نہیں بن سکتا تھا چناب اور دریائے سندھ اور جہلم، یا یہ ہم نے لے لیے، تو یہاں چناب پر تو بلکہ انہوں نے بنایا بھی نا بغلیار. تو خیر، تو دریا پر کیونکہ اور پانی دریاؤں کا، دوسرا پانی سمندر کے پانیوں پر بھی لڑائی، لیکن دریا کا پانی کیونکہ میٹھا پانی زندگی ہے نا. سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، قیمتی پتھر، گیس، جتنی بھی قیمتی گیسز نکلتی ہیں زمین سے وہ زندگی نہیں ہے. زندگی ہوا اور پانی ہے. تو دریا کا پانی سب سے قیمتی چیز اس وقت مانی جاتی ہے دنیا میں، سب سے قیمتی چیز. اس پر لڑائی ہے، اس پر جھگڑے ہیں دنیا جہان میں. اور ہمارے یہاں بھی ظاہر ہے پاکستان بننے سے پہلے سندھ اور پنجاب میں سندھو کے اوپر رہے معاملات. سندھو کے پانی، سندھو سے مراد کے سندھو کا جو سسٹم ہے یہ پورا کا پورا پہلے سپت سندھو تھا، اب پنجاب ہے. پہلے ہاکڑو اور جو سرسوتی تھی ان کو بھی دریا مانا جاتا تھا، لیکن بعد میں کہا گیا کہ وہ تو ختم ہو چکے، تو لہٰذا پھر 5 دریا رہ جاتے. تو اس وجہ سے سپت سندھو سے پنجاب اور پھر سندھو تہذیب. تو بہرحال اب کہانی یہ ہے کہ آج دریاؤں کا عالمی دن، اور اس عالمی دن کے موقع پر وہ جو کینالز کے معاملے پر سندھ میں لوگ بہت زیادہ مضطرب ہیں، بے چین ہیں اور پرامن احتجاج کر رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، روزانہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں. صدر آصف علی زرداری صاحب کے اس خطاب جو انہوں نے مشترکہ اجلاس سے کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں حکومت کو درخواست کرتا ہوں کہ اس منصوبے پر اس پر کام روکیں اور سب کو بٹھا کر کوئی اتفاق رائے پیدا کر کے اور کسی صوبے کا حق متاثر نہ ہو. سندھ اسمبلی نے کل قرارداد منظور کر لی دریاؤں کے خلاف، دریاؤں پر بننے والے کینالز کے خلاف، 6 کینال سے مجموعی طور پر. لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو تحریک ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی، وہ چلتی رہے گی. لوگ وہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب تک کام نہیں رکے گا، باضابطہ اعلان نہیں ہوتا، اور وہ اعلان دکھتا نہیں، صرف اعلان نہیں، نظر نہیں آتا کام کہ بند ہو گیا، تب تک تحریک چلتی رہے گی. یقین نہیں ہے ہمیں. تو آج عالمی دن تھا دریاؤں کا، تو اس پر آج سندھ کے ایک ایک چھوٹے قصبے میں بھی، چھوٹی بستی، چھوٹے دیہات میں، کراچی سے لے کر میری جو چھوٹی سی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہمارے بلوچستان کے ساتھ کاچوں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں لگتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے. جہاں جہاں دریا گزر رہا تھا وہاں دریا کے کنارے پر جا کر، حیدرآباد، سکھر، وہاں جا کر لوگوں نے اپنا احتجاج بھی کیا ہے اور دریا میں پھول نچھاور کیے ہیں دریا کے پانی پر. اور کوٹڑی بیراج ڈاؤن اسٹریم تو پانی نہیں تھا، تو وہاں پر بھی لوگوں نے احتجاج کیا. بچے، بوڑھے، بزرگ سارے لوگ تھے بغیر تفریق کے. کیا پیپلز پارٹی، کیا مسلم لیگ نون، کیا پی ٹی آئی، کیا کانفرنس جماعتیں، کیا مذہبی جماعتیں، سب کے سب کارکن بغیر کسی اور کی کال کے. بس یہ تھا کہ جی سوشل میڈیا پر آیا کہ جی دریاؤں کا عالمی دن ہے، چلتے ہیں سندھو کو بھیٹا دیتے ہیں، یعنی چل کے سندھو کو نذرانہ پیش کرتے ہیں اپنا. چلے گئے سب لوگ، احتجاج کیا. سندھ کے اندر ہی نہیں، یعنی سندھ جو جغرافی میں آج کا سندھ جو ہے، ویسے تو ہم جہاں بیٹھے ہیں سارا وادی سندھ ہے، میں صوبہ سندھ کی بات کر رہا ہوں، یہاں تک محدود نہیں تھا یہ معاملہ. آج پنجاب کا جو وسیب ہے، سرائکی علاقہ ہے، وہاں پر بھی لوگ سندھو کو نذرانہ دینے پہنچے ہوئے تھے، اور وہ دیتے رہتے ہیں. کیونکہ کروڑ لال عیسن کے ڈاکٹر اشو لال صاحب، جن کو میں کئی بار ان کی شاعری بھی سنی ہے، ملا میں نہیں ہوں، ملنے کا اشتیاق مجھے بہت ہے. پچھلے دنوں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر آئے ہوئے تھے، ان کو دریا سے پیار ہے. وہ بلہڑ، یہ جو انڈس ڈولفن ہے، اس کے تحفظ کے لیے بنیادی طور پر وہ پبلک ہوئے تھے. جنگل بیلا وہ پھرتے ہیں، تو وہ آئے تھے ادھر اور ان سے ملاقات کی تھی انہوں نے، ڈاکٹر شلال صاحب اور ان کے دیگر دوستوں کے ساتھ، اور گئے تھے ساتھ. تو اس پر جو پیپلز پارٹی کی لوکل لیڈرشپ تھی نا،
کند ذہن، تنگ نظر، انہوں نے ڈاکٹر شولال صاحب، کیونکہ وہ میرا خیال سیکرٹری جنرل ہے پیپلز پارٹی پنجاب کے کلچرل ونگ کے، تو ان کو نوٹس کر دیے تھے، ان کو اور دیگر ساتھیوں کو، مطلب ایک مزاح خیز حرکت انہوں نے کی تھی۔ تو بہرحال ڈاکٹر شولال صاحب بھی نکلے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے اور گلاب کے پھول نچھاور کیے، نذرانہ پیش کیا، اور انہوں نے تو بخیر دریائے سندھ کو جو ایک بہت پرانا نذرانہ پیش کیا ہوا ہے، اور وہ ایک نظم ہے ان کی، ایک گیت ہے ان کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، سرائکی کا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے، کیونکہ میں سنا وہ جو گایا ہوا ہے بڑے خوبصورت انداز میں، اور آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک جذبات ہے لوگوں کے، کیونکہ پانی، دریا، یہ زندگی ہوتی ہے، یہ تہذیبوں کو اپنے جل سے جلا بخشتے ہیں، اپنے پانی سے سینچتے ہیں تہذیبوں کو۔ اب ہاکڑو، سرسوتی آپ دیکھیں ختم ہو گئے تو کیا حشر ہوا ان علاقوں کا، کس طرح وہ ریت کے ٹیلے بن گئے۔ تو دریا کو کے ساتھ محبت کرنا بنیادی طور پر زندگی کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا، اشولال صاحب کا، کہ یہ جو گیت ہے ان کا، وہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔ آج بھی احتجاج جو سندھ تک محدود تھا، پنجاب کے جنوبی پنجاب کے علاقے سرائکی وسیب سے آوازیں تو اٹھتی تھیں، لیکن اب اس طرح لوگ جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر سلسلہ نہیں رکے گا تو شاید یہاں پر بھی لوگ احتجاج کرنا شروع ہو۔ میں نے ایک اور چیز آپ کو بتانی تھی، میں بھول گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرنی ہے آج، یہ جو جعفر ایکسپریس والا سانحہ ہوا تھا اس کے اوپر، تو وہ میرا خیال ہے جب تک میرا آپ ویلاگ سنیں گے تب تک وہ پریس کانفرنس ہو چکی ہوگی، تو اگلے ویلاگ میں اس پر آپ سے گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ابھی میں جو دریاؤں کا، اور مجھے بھی دریا سے محبت ہے، راوی دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے۔ میں ستلج کے اوپر سے گزرتا ہوں باولپور میں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ستلج یوں لگتا ہے کہ جیسے چولستان کے ٹیلے ہوں، تہذیب کی تہذیب ختم ہو گئی۔ تو دریاؤں کو سکھانا کسی بھی مہذب قوم کا شیوا نہیں ہوتا۔ دریاؤں کی پوجا ایسے نہیں کی جاتی، اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے۔ پوجا سے مطلب وہ کوئی دھرمک پوجا نہیں ہے، کوئی ہندوؤں والی پوجا نہیں، اور طریقے سے دریاؤں کو محفوظ رکھنا تاکہ زندگی آنے والی نسلوں تک چلتی رہے۔ ایسے ہی نہیں وادی سندھ کی تہذیب ہزارہ سالوں سے زندہ ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر شولال صاحب کے جذبات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے، کیونکہ میرے جذبات بھی وہی ہیں۔ دریا او دریا پانی تیرے لونگے، تو سادہ پیو ماں اسا تیرے پونگے کہتے ہیں مچھی کے لاروے کو، فش کے لاروے، مچھلی کے لاروے کو، وہ جو انڈے سے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ دریا او دریا پانی تیرے ساوے اوہو ویلا ہر دم جیڑا ناوے، دریا او دریا تیرے سادے سانگے ہنساں دی صورت پانیاں دے، دریا او دریا دھپ تیری تکھڑی بیڑیاں وچ لنگ گئی عمران دی لکھڑی، دریا او دریا چن تھیا پورا لوڑی پلوڑی جیون ادھورا، دریا او دریا جنگلاں دے ساویں کہیں بھی تاں ہوسی خوشی سادے ناویں، دریا او دریا ڈسا دل دا جانی کتھاں تیرے پکھنوں کتھاں تیرا پانی، دریا او دریا اچھی تیری ماڑی ماڑی دے اندر مونجھاں دی ماری، مونجھوں کی ماری، دکھوں کی ماری، غموں کی ماری۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔